الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک خاص وظیفہ ہے۔ اگر اس وظیفے کو آپ محبت کے لیے استعمال کریں تو پھر اس آیت کریمہ کو پانی پر دم کر کے پلا دیں، یا پھر جناب علی تصور میں پڑھ کر پھونک مار دیں۔ اگر اس کو جادو ٹونے سے نجات کے لیے پڑھنا چاہیں تو پھر بھی اس کو پانی پر اس تعداد کے مطابق یعنی 70 مرتبہ پڑھ کر پھونک مار دیں پانی کے اوپر، پھر اس کو پلائیں۔ لیکن دوستو یہ ایک خاص وظیفہ ہے، اور اس کو بعض حضرات نے اسم اعظم بھی کہا ہے، چونکہ یہ قرآن کریم کی ایک خاص آیت کریمہ ہے، اور کافی سارے بزرگان دین کا یہ ایک مجرب وظیفہ ہے۔ میں فیصل آباد میں رہتا تھا، شہر کے اندر ایک نقش بندی بزرگ تھے جنہوں نے مجھے یہ ایک خاص سلام قول من رب الرحیم کی آیت کا ایک خاص وظیفہ دیا تھا، خاص اسم اعظم کے ساتھ۔ تو میں آج وہی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کریں۔ اور چوتھی شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے کم از کم صدقہ لازمی کر لیں۔ دوستو، میں گزارش کرتا چلوں کہ کئی دوست احباب ایسے ہوتے ہیں کہ بار بار فون کرتے رہتے ہیں، کچھ ٹائم کا بھی خصوصاً خیال رکھا کریں۔ اور جو دوست احباب یہاں پہنچتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، وہ تو ظاہری بات ہے جو در پہ آیا بیٹھا ہے وہ تو بہت اشد ضروری ہے اس کو ٹائم دینا، جو اتنے فاصلوں سے آئے یا کوئی اور بھی مقصد کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ تو کوشش فرمایا کریں کہ ٹائم دیکھ کر کالیں کیا کریں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چونکہ یہاں کام زیر تعمیر ہے تو میں اس میں بھی میری کچھ مصروفیات ہوتی ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں، تو دوستوں سے کہوں گا کہ کوشش کریں کہ اس مقدس کام میں بھی اپنا حصہ لازمی ڈالیں کہ انشاءاللہ العزیز یہی کام آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو دوستو، ان شرائط کے ساتھ جو میں نے یہ شرائط بتائی ہیں، ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز ہر حال میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو دوستو، آپ ایسا کریں کہ اگر کسی آدمی کو آپ چاہتے ہیں کہ یار جناب علی اسی آدمی سے میری شادی ہو جائے، یہ ایک تڑپا دینے والا وظیفہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا پتھر دل انسان کیوں نہ ہو، پتھر دل اس کو بھی یہ موم کر کے رکھ دے گا۔ سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ اگر اس کو آپ محبت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر وقت رات کا ہی اختیار کریں، نماز عشاء کے بعد۔ اگر آپ اس کو محبت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پھر کریں ایسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یار میری وہاں پہ شادی ہو جائے، یا میں یار چاہتا ہوں کہ وہ دوست میرے قریب ہو جائیں، یا میرے ساتھ صلح کر لیں، یا وہ جناب علی میرے بغیر رہ ہی نہ سکیں۔ ذری بات ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، کچھ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، یا کہیں پر انسان خاص رشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، رشتے کے لیے آتے نہیں ہیں، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ رات کا وقت اختیار کریں، یعنی نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ تھوڑی سی لیٹ کر لیں نماز کو، یا پھر ٹائم پر نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کے بعد پھر مصلی رسول سے اٹھنا نہیں ہے، وہیں پہ بیٹھا رہنا ہے۔ وہیں پہ بیٹھ کر جناب عشاء کی نماز پڑھ کر لازمی یاد رکھیں
کہ جو پہلے دن سے ٹائم رکھنا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کا، پھر لگاتار جتنے دن یہ وظیفہ کرنا ہے 7 دن تک ٹائم وہی ہو. یعنی عشاء کی نماز اگر ایک دن ہم نے رات کے 9 بجے پڑھی ہے تو پھر 7 دن تک لگاتار 9 بجے ہی نماز پڑھنا، تاکہ نماز پڑھنے کے مکمل بعد ہی وظیفہ شروع ہو جائے. ٹائم ایک مقرر کرنا ہے، جگہ بھی ایک مقرر کرنی ہے، کپڑا بھی یعنی سوٹ بھی ایک ہی مقرر کر لینا ہے، سوٹ بھی ایک ہی پہننا ہے. یہ 3 چیزیں ایک ہی مقرر کر کے روزانہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد، ہاں اگر آپ محبت کے لیے کرنا چاہتے ہیں اس کو، مثال کے طور پر کوئی رشتہ نہیں دینا چاہتا، آپ رشتہ لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے کر رہے ہیں، یا کوئی خاص رشتہ دار یا دوست آپ روٹ چکے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ میرے در کی دہلیز پر آئیں، تو یہ میں طریقہ کار ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں. اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں شادی کے لیے، منگنی کے لیے، یا محبت یعنی صلح کے لیے، یا ان کو منانے کے لیے، یا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ میرے پاس چل کر آئیں، تو ان کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں، وقت، جگہ اور کپڑے کا ہمیشہ ایک ہی رکھیں 7 دن تک لگاتار. اسی وقت نماز پڑھ کے، عشاء کی نماز پڑھ کر مصلی رسول پہ بیٹھے رہنا. مصلی رسول پہ بیٹھ کر سب سے پہلے 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ذہن کے اندر تصور رکھنا ہے کہ وہ لوگ خود چل کر آئیں میرا رشتہ لینے کے لیے، میری گھر کے دہلیز پہ خود چل کر آئیں. اتنا ذہن میں خیال رکھ کر آنکھیں بند کر کے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، سلام قول من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. 313 مرتبہ پڑھ کر پھر 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. پڑھ کر پھر اس کے بعد دعا مانگ لیں، آپ کی مرضی ہے، دعا نہ مانگیں آپ کی مرضی ہے، اٹھ کر آپ اٹھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، چل پھر بھی سکتے ہیں. ہاں اگر مزید اس عمل کو تیز کرنا چاہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہی پڑھتے رہیں اس آیت کریمہ کو. اگر ہے گھر کے اندر جادو ٹونے کا مسئلہ، یا کام میں رکاوٹیں ہیں، بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ کام مکمل نہیں ہوتا، یا پھر جناب علی کچھ معاملات ایسے ہیں، کوئی جائز کام ہے جو مکمل نہیں ہوتے، یا شادی کے اندر رکاوٹ آتی ہے، یا منگنی کے اندر رکاوٹ آتی ہے، یا رشتہ کرنے پڑ جاتے ہیں، کوئی تیسرے لوگ اس کے درمیان میں آ جاتے ہیں. ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے پھر اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد مصلی رسول پہ بیٹھے رہنا ہے. مصلی رسول پہ بیٹھے رہنا اور درود ابراہیمی پڑھتے رہنا. جب سورج طلوع ہو جائے اس وقت مصلی رسول پہ بیٹھے رہنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھتے رہنا جتنا بھی ہو جائے. جب سورج طلوع ہو جائے، مکمل طور پہ سورج طلوع ہو جائے، اور سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد تک مکمل اس کا انتظار کیا جائے. مکمل سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد وہیں پہ بیٹھ رہے ہیں. 20 منٹ بعد پھر 2 رکعت نماز چاشت اور 2 رکعت نماز اشراق، ان دونوں کی پڑھ کر پھر جناب علی 141 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 141 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے، سلام قولا من رب الرحیم. 141 مرتبہ پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر وہ پانی پی لینا ہے. روزانہ کی بنا پہ 5 دن تک یہ کریں. اگر رشتے کا مسئلہ ہے تو 7 دن تک کریں. اگر کاموں میں رکاوٹ ہے، معاملات ہیں، یا جادو ٹونے کے مسائل ہیں، تو پھر 5 دن تک لگاتار یہ کرنا ہے. ہاں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دونوں عمل کروں، صبح کے ٹائم بھی یہ کروں اور رات کے ٹائم بھی کروں، پھر بھی کر سکتا ہے. دونوں طریقے ہیں، آپ ان کو اختیار کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ان شرائط کے ساتھ کریں جو شرائط میں نے پہلے بتائی ہیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز، جادو ہے، کام میں رکاوٹ ہے، شادی نہیں ہو رہی، رشتہ دے نہیں رہے، خود گھر کی دہلیز پر آئیں گے انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.